مافیا کھا گیا اہل کیسے کیسے. ہم لوگ جب ہوتے تھے ایبٹ آباد میں، یہ 76 75 سے 79 کے ایسے ایک آدمی تھا غضنفر مہدی، جو ایبٹ آباد میں بہت بڑے پاکستان کا جو نظام ہے اور مسلمانوں کا اور انڈو پاک کا، چاہے وہ آزادی سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا، وہاں پہ اہل لوگ جو ہیں، جو اہل تھے، جو خاندانی تھے، وہ لوگ جو ہے تباہ و برباد ہوئے، اور جو کمی کامی تھے وہ لوگ جو ہیں دنیا میں جب آگے پنپے اور ان کی اولادیں پنپی. اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ہم لوگ جب ہوتے تھے ایبٹ آباد میں، یہ 76 75 سے 79 کے درمیان کی بات ہے. وہاں پہ مجھے کبھی کبھی وہ بندہ یاد آتا ہے بہت. ہم لوگ سے بہت چھوٹے تھے. میگی میریٹھی ایک شاعر تھا، بہت اچھا شاعر تھا، لیکن بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھا. برباد انسان تھا وہ، ٹھیک ہے، لیکن شاعر بلا کا تھا. آج ہسٹری میں اس کا نام تک نہیں ہے، مگر بڑا شاعر تھا، بہت بڑا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شاعر جو ہے اس قدر برباد تھا کہ لکڑی کے ٹال پہ، جو ٹال تھا اس پہ اس کو لحاظاً ٹال والوں نے رکھا ہوا تھا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو وہاں رہتا تھا. مگر شاعر بہت بڑا تھا. مگر اس وقت جو لوگ جو اس شعبے کو سنبھالے ہوئے تھے، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے ڈی سی کمشنر اور یہ وہ انہوں کی دعوتیں کرتے تھے، شعراء تالپور جیسے لوگ، زبان تالپور ہوتا تھا، تو اس میں اس کو نہیں شامل کر، اس کو بہت تھرڈ کلاس انسان سمجھتے تھے، مگر بہت بڑا شاعر تھا. ایسے ایک آدمی تھا غضنفر مہدی، جو ایبٹ آباد میں بہت بڑے ایسے شعبے میں تھا. وہ شخص جو ہے، اس شخص نے ایک شخص کو اگنور کیا ساری عمر. مگر ہم تو چھوٹے تھے، ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا مشفق سا بندہ تھا، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، میگی میریٹھی جو ہے. تو اس شخص نے اس کو ہمیشہ اگنور کیا، مشاعروں میں اگنور کیا، کبھی نہ لیا. وہ بندہ جو ہے ہمیشہ رہا نیچا رہا. وہ جیسے غضنفر مہدی جیسے لوگ پاکستان کی ہر سیٹ پر بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا جنازہ نکالا ہے. برا بات یہ ہے کہ وہ غضنفر مہدی وہاں سے بعد میں ہم بھی اسلام آباد شفٹ ہو گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ غضنفر مہدی جو ہے وہ لوگوں کی تلوے چاٹ کے تو وہاں اسلام آباد میں بڑی پوسٹ اس نے حاصل کی، اور نیشنل کنسٹرکشن تھی. جناح سپر مارکیٹ میں، لالا مارکیٹ کے پاس نیشنل کنسٹرکشن کا آفس ہوا کرتا تھا، اور یہ اس کا ڈائریکٹر تھا. اور اس کی سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ فیصل مسجد تھی، نیشنل کنسٹرکشن کا. اور وہ فیصل مسجد جس کو 3 سال میں بننا تھا، وہ 10 یا 11 سال میں بنی. میں اس نے جائیدادیں، کوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا، اور بڑا وہاں پر لوگوں کو میریٹ، اس زمانے میں اسلام آباد اس زمانے میں ہالیڈے ہوتا تھا، آج کل میریٹ ہے. تو اس میں دعوتیں کرنا اور مشاعرے کرنا، یہ کرنا اپنے نوکریاں پکی کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے میگی میریٹھی تو ناکام اس دنیا سے چلا گیا، مگر میں جیسے میرے دل میں زندہ ہے تو آج بھی زندہ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں. لیکن جس کے لیے میرے دل میں نفرت ہے، اس طرح اور لوگوں کے دل میں بھی ہوگی. غضنفر مہدی جیسے لوگ، ملتان کا تھا، وہ سرائکی تھا. اس شخص نے بڑا ظلم کیا اور اچھے لوگوں کو، اہل لوگوں کو پیچھے کیا، جس سے پاکستان کے اکثر عہدوں پہ لوگ کرتے ہیں، اور ملک کا جنازہ نکل چکا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آج یہ ایسے لوگوں کو جب آپ مار دیتے ہیں، جو اہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کر کے ان کے احساس کو مار دیتے ہیں، ان کے اعتبار کو، ان کے کانفیڈنس کو مار دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی نہیں رہیں گے. آج غضنفر مہدی کو کون یاد رکھتا ہے؟ کس کو یاد ہے کہ غضنفر مہدی نام کا بندہ بھی ہوتا تھا؟ اگر میگی میریٹھی کو کوئی یاد نہیں رکھتا، شاعر کو، تو غضنفر مہدی کو بھی کوئی نہیں جانتا، وہ بھی مٹ گیا. تو بہتر ہوتا کہ آپ، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ مرزا غالب جو تھا وہ درباری نہیں تھا، وہ دربار میں جاتا نہیں تھا. لوگ اس کو، بادشاہ کو بڑا شکایت کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اکڑ باز سمجھتا ہے، یہ ہے، وہ آتا نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. اور ان میں ایک شاعر تھا، بہت مشہور تھا زمانے میں، بہت پاپولر تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کا بلو آئیڈ بوائے تھا، پوئٹ تھا. اس کا نام تھا شیفتہ. شیفتہ زمانے میں سب سے ٹاپ پہ جا رہا تھا. اور مرزا غالب جو ہے وہ اپنی گلیوں کے سنسان حویلیوں میں جو ہے اپنا زندہ تھا، مگر بادشاہ کے پاس نہیں جاتا تھا. آج میرے منہ سے 100% لوگوں کے پاس چلا ہوگا کہ
مرزا غالب کے زمانے میں شیفتہ نام کا بھی کوئی پوئٹ تھا، کوئی شاعر تھا، میرے وجہ سے، میرے بتانے سے پتہ چلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ اس کو نہیں جانتے. ہسٹری نے اس کو زندہ درگور کر دیا، اس کو دفن کر دیا، مگر مرزا غالب دفن نہیں ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کو مٹانے کی کوشش کریں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں رہے گا، انلیس تاریخ اسی کو یاد رکھتی ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں، جو ریئل میں اوریجنل لوگ ہوتے ہیں. میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں جاتے جاتے، کہ ٹی وی کے بیچ میں ایسے ایسے لوگ ڈائریکٹر بنے جن لوگوں نے ٹی وی کو فلی طور پہ لوٹا اور اس کا جنازہ نکالا اور اہل لوگوں کو دفن کر دیا، ان کو پیچھے کیا، ان کو ایوارڈ نہ دیے، ان کو سب کچھ نہیں دیا. جن میں صوفیہ حسن لطیفی بھی ایک تھی، جنہوں نے 30 ایئرس کام کیا، ان کو ان لوگوں نے جو ان کو وہ اگنور کیا. مگر آج جس شخص نے اور جن لوگوں نے ان کو اگنور کیا وہ بھی دفن ہو چکے ہیں، مر گئے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اگر صوفیہ حسن لطیفی کا نام مٹانے کی کوشش کی تھی تو ان کو بھی کوئی نہیں جانتا. تو لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ جب آپ کسی کو مٹانے کی کوشش کریں تو یہ یاد رکھیں کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے والی بات نہیں ہے. آج کل جو آپ لوگ یہ نا کہ مافیا کھا گیا اہل کیسے کیسے، اس چیز سے ہٹ کے اہل لوگوں کو جگہ دیں. اگر اس ملک کی بقا چاہتے ہیں، معاشرے کی بقا چاہتے ہیں، اپنی بقا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر برکت ہونی چاہیے، ورنہ تم لوگوں کا جو لوگ مٹاتے ہیں ناجائز اہل لوگوں کو، وہ لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تم لوگ کامیاب ہو جاتے ہو، مگر تم لوگوں کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوتا. آج کہاں ہے؟ کہیں کوئی نہیں ہے. اگر ان کو مٹا دیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے. اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اہل لوگوں کو جگہ دی جائے. بس مجھے کہہ رہے، پھر باقی بعد میں پھر بات کریں گے. میں آغا حسن سعید جرمنی سے اور جمال ڈاکو فرانس.